باب نمبر 27، باب من اقام البينة بعد اليمين. جو شخص یعنی مدعا علیہ کی قسم کے بعد دلیل قائم کر دے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل دوسرے سے زیادہ واضح پیش کرنے والا ہو. وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. اور طاووس اور ابراہیم اور شریح نے کہا عدل والی دلیل جھوٹی قسم سے زیادہ حق رکھنے والی ہے. حدیث نمبر 2680. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو اور شاید تم میں سے ایک اپنی دلیل دوسرے سے زیادہ واضح پیش کرنے والا ہو تو میں جس کے کہنے پر اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا ہی کاٹ کر دوں گا اس لیے وہ اسے نہ لے. فوائد نمبر 1، وقال طاووس و ابراہیم و شریح. بخاری رحمہ اللہ نے ان کبار تابعین کا قول ہی تعلیقاً ذکر کیا ہے. حافظ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ابن حبیب نے الاحکام صفحہ نمبر 54 میں اپنی سند کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا البینۃ العادلہ خیر من الیمین الفاجرہ، یعنی عدل والی دلیل جھوٹی قسم سے بہتر ہے. باب کا مقصد یہ ہے کہ مدعی عدالت میں اپنے دعویٰ کی دلیل پیش نہ کر سکے اور قاضی کے فیصلے کے بعد مدعا علیہ قسم دے دے تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا. اب اگر بعد میں مدعی کو کوئی پختہ اور صحیح دلیل مل جائے، مثلا اسے 2 عادل گواہ مل جائے یا خود مدعا علیہ کی تحریر مل جائے جس سے واقعی مدعی کا دعویٰ ثابت ہوتا ہو، تو قاضی کو چاہیے کہ وہ مدعا علیہ کی قسم کو کالعدم قرار دے کر مدعی کی ثابت شدہ دلیل کے مطابق فیصلہ کرے. یہی بات حق ہے. اور جن حضرات نے کہا ہے کہ مدعا علیہ قسم دے کر بری الذمہ ہو چکا اس لیے اب مدعی کی کسی دلیل کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کا یہ کہنا درست نہیں، کیونکہ مدعی کے صحیح دلیل پیش کرنے کے بعد مدعا علیہ کی قسم کا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے گا اور اس کا کچھ اعتبار باقی نہیں رہے گا. نمبر 2، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے معلوم ہوا کہ قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں بنا سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی زبان آوری کی وجہ سے اس کے حق میں اپنے فیصلے کے بعد بھی فرمایا کہ اس سے حقدار کا حق ختم نہیں ہوتا، تو مدعا علیہ کی جھوٹی قسم کی وجہ سے مدعی کا حق کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس لیے مدعا علیہ کی قسم کے بعد جب مدعی کو اپنے دعویٰ کی مضبوط دلیل مل جائے تو وہ اسے پیش کر کے اپنا دعویٰ ثابت کر سکتا ہے. اس سے پہلے اس کے دلیل پیش نہ کر سکنے کی وجہ سے مدعا علیہ سے قسم لے کر قاضی پہلے جو فیصلہ کر چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس مسئلہ کی تفصیل کہ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے یا ظاہراً اور باطناً نافذ ہوتا ہے کتاب الاحکام حدیث نمبر 7181 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی.